بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ پھر آنکھ کھلی تھی، تیز قسم کی روشنی میں وہ الوں کی طرح دیدے پھرانے لگا تھا۔ تم ہوش میں آ چکے ہو، اس لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ایک گونجیلی آواز سنائی دی۔ وہ فرش پر چت پڑا ہوا تھا اور چھت بھی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ غالباً یہ آواز بھی پہلے کہیں سن چکا تھا۔ بڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھا اور پھر فوراً ہی پوری بات سمجھ میں آئی۔ وہی پانچوں نقاب پوش کرسیوں پر بتوں کی طرح بیٹھے نظر آئے، جن سے ایک بار پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ اسے چندیائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور سہم جانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ السلام علیکم، وہ ہکلایا اور پھر روانی سے بولنے لگا۔ سیٹھ صاحب مر جائیں گے، لیکن وہ چیز آپ لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کا بازو بھی توڑ کر دیکھ لیا۔ اگر لڑکی کا اغوا ہو گیا ہے تو انہیں اس کی بھی پرواہ نہ ہوگی۔ میں تو خیر کسی شمار قطار میں ہی نہیں ہوں۔ وہ بولا، علی عمران بکواس بند کرو۔ ایک نقاب پوش گرایا جس کے ہاتھ میں چمڑے کا لمبا سا چابک بھی تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ عمران طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ہم احمق نہیں ہیں، شکلیں دیکھے بغیر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، عمران بولا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، ایک نقاب پوش نے کہا۔ میں نے تمہارے ایک بیان کو مشروط کیا تھا، اور تو کچھ نہیں بولا، عمران نے کہا۔ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ ایک نے کہا۔ بڑی غلطی ہوئی کہ آپ لوگوں سے اس کی اجازت طلب نہیں کی تھی، عمران نے کہا۔ ہم واقعی سختی کریں گے اگر تم نے سنجیدگی سے ہمارے سوالات کی جوابات نہ دیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ عمران نے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سیٹھ کی لڑکی کو رحیم آباد میں دیکھا تھا، بس پاگل ہو گیا۔ تعاقب کرتا ہوا شادارہ تک آیا اور کتیا کے بہانے بنگلے کے قریب والی پلیا پر ڈیرا ڈال لیا، عمران نے کہا۔ ناقابل یقین، تم لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ایک بولا۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ ضرور ہو جاتا ہے، عمران بولا۔ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیوں نے تمہیں چاہا ہے، لیکن تم نے انہیں لفٹ نہیں دی، ایک نقاب پوش بولا۔ ان مواقع پر میرا معدہ ٹھیک نہ رہا ہوگا، عمران بولا۔ بات نہ بڑھاؤ، ایک اور نقاب پوش نے کہا، لیکن تخاطب چابک والے نقاب پوش سے تھا۔ اس نے پھر کہا، اس عورت کو یہاں بلواؤ۔ چابک والے نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دو مسلح آدمی اپنی اسٹین گن سنبھالے کھڑے تھے۔ اس عورت کو لاؤ، نقاب پوش نے کہا، اور ان میں سے ایک باہر چلا گیا۔ لیکن عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، میں نے اسے ابھی تک اطلاع نہیں دی کہ مجھے اس سے وہ ہو گئی ہے۔ تمہیں کبھی کسی سے وہ نہیں ہوئی، خاموش کھڑے رہو، نقاب پوش نے کہا۔ ہمیشہ خاموشی ہی ہوئی ہے، بولتی ہوئی کبھی نہیں ہوئی۔ خاموش محبت میں جو لذت ہے وہ اظہار میں نہیں ملتی، عمران نے کہا۔ تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، پرنس آف ڈم۔ ہم میں سے ایک تمہیں انگلینڈ کے ونڈلیئر کیسل میں دیکھ چکا ہے، ڈچز آف ونڈلیئر، تو تمہیں یاد ہوگی، ایک نے کہا۔ اچھی طرح یاد ہے، دراصل بے خودی میں کبھی کبھی میں اپنے قد سے بھی اونچا چلا جاتا ہوں، لیکن پہلی ہی محبت میں ساری چوکڑیاں بھول گیا ہوں۔ ویسے تم لوگوں نے ظلم کیا کہ اس طرح ملا کر جدا کر دیا۔ اس حرکت کو اردو ادب میں کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، عمران نے کہا۔ اتنے میں زنانہ جوتوں کی کھٹکھٹ سنائی دی اور عمران سوچنے لگا کہ غزالہ تو چپلیں پہنے ہوئے تھی، یہ ٹاپ ہیل والے کہاں سے نصیب ہو گئے؟ اور پھر وہ سچ مچ متحیر رہ گیا، کیونکہ اس کمرے میں داخل ہونے والی غزالہ نہیں بلکہ جولیانا فٹز واٹر تھی۔ اس کا منہ بھی حیرت سے کھلا تھا اور پھر اس نے سختی سے جبڑے بھینچ لیے۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران سے سوال کیا گیا۔ صورت تو کچھ جانی پہچانی سی ہے، کہیں دیکھا ضرور ہے، عمران نے کہا۔ تم جھوٹے ہو، یہ تمہاری گروپ سے تعلق رکھتی ہے، ایک نے کہا۔ میرا گروپ؟ میرا کوئی گروپ نہیں ہے، ڈھول بجانا تک تو آتا نہیں مجھے، تم گروپ کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہم میں سے ایک تمہیں اس کے ساتھ بھی دیکھ چکا ہے، ایک نے کہا۔ اس نے اس وقت زیادہ پی رکھی ہوگی، عمران بولا۔ خاموش ہو، تم ہی مذاق خیز باتیں کر کے مجھے بولنے پر مجبور کر دیتے ہو، عمران نے کہا۔ دفعتاً ایک نقاب پوش نے عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر جولیا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے کڑے تیوروں سے جواب دیا۔ اس نقاب پوش کو گھورتی ہوئی رہی اور پھر بولی، مجھے میرے گھر سے اٹھا کر نہ جانے کہاں لایا گیا ہے اور کیوں لایا گیا ہے، جولیانا نے کہا۔ کیا اب بھی یہ بتانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ روزا میکسویل کی وجہ سے ہے، نقاب پوش نے کہا۔ اوہ وہ لڑکی، جولیا نے کہنا چاہا۔ ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے جو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، جولیا سے پوچھا گیا۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں،
میں تو ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کر دی تھی، کیونکہ اس کے پاس تہران جانے کا واپسی کا ٹکٹ نہیں تھا اور نہ اتنی رقم تھی کہ وہ ٹکٹ خرید سکتی۔ 2 دن گزار لینے کے بعد ہوٹل کے اخراجات بھی برداشت نہ کر سکتی، جولیا نے کہا۔ ایک بات اور بھی ہے، روزا میکسویل کی وجہ سے ہمارا ایک آدمی تمہاری نگرانی کر رہا تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا، ایک نقابپوش بولا۔ میں نہیں جانتی کہ کوئی میری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ آخر مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی میرے لیے ایسی پریشانیوں کا سبب بن جائے گی، جولیا بولی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے جو تمہاری نگرانی کر رہا تھا، نقابپوش نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، پتا نہیں تم لوگ کون ہو اور تمہیں اس کی جرت کیوں کر ہوئی ہے؟ آخر اپنے گھر سے کس طرح ہٹائی گئی میں کہ مجھے علم بھی نہ ہو سکا، جولیا نے کہا۔ تم بے ہوش کر دی گئی تھی، نقابپوش نے کہا۔ تو گویا تم لوگ ڈاکو ہو، جولیا بولی۔ غیر ضروری باتیں نہیں، یہاں تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، نقابپوش بولا۔ خواہ مخواہ، جولیا نے ہاتھ ہٹا کر کہا۔ بس تمہیں صرف 12 گھنٹے اور دیے جا سکتے ہیں، نقابپوش ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا دو۔ پھر اس نے مسلح آدمیوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس دوران میں عمران ہودنکوں کی طرح کبھی جولیا کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی بولنے والے نقابپوش کی طرف۔ ایک مسلح آدمی جولیا کو وہاں سے لے کر گیا۔ نقابپوش پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، شاید اب تمہاری موت آ ہی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بندہ لاچار ہے، مر جائے گا لیکن تمہیں ایسی بددعا دے جائے گا کہ کبھی پنپ نہ سکو گے، عمران نے کہا۔ تم محکمہ خارجہ کے لیے کام کرتے ہو؟ بہت زیادہ باخبر معلوم ہوتے ہو تم لوگ۔ ہاں، یہ بات درست ہے، عمران نے کہا۔ عہدہ کیا ہے؟ نوکری نہیں کرتا، فری لانسر ہوں، مختلف کاموں کے مختلف معاوضے وصول کر لیتا ہوں، عمران منہ بنا کر بولا۔ سر سلطان نے جو سیکرٹ سروس ترتیب دی ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ نقابپوش نے پوچھا۔ اب پھر تم نے ایسا ہی سوال کیا ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ ذرا آسان سوال پوچھو کہ میں جلدی سے اس پری چہرہ کو دوبارہ دیکھ سکوں جس کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں، عمران نے کہا۔ تم نے پھر غیر متعلق باتیں شروع کر دی، نقابپوش نے کہا۔ بھائی صاحب، سر سلطان نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی سیکرٹ سروس ترتیب دے رکھی ہے، پھر مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہے؟ مجھے تو براہ راست سر سلطان سے کیس ملتے ہیں۔ کیس کیا؟ کیس کا ایک آدھ حصہ، عمران بولا۔ وضاحت کرو۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھار ان کے لیے معلومات فراہم کر دیتا ہوں، چونکہ شہر بھر کے بدماش مجھ پر ترس کھاتے ہیں، اس لیے ان کے توس سے میرا پیٹ بھی پلتا رہتا ہے، عمران نے کہا۔ تو یہاں تمہیں سر سلطان نے بھیجا تھا؟ قسم کھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی مجھے عاشق ہو جانے کا مشورہ نہیں دیا، اس معاملے میں بالکل ٹھوس آدمی ہیں، عمران بولا۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہاں سر سلطان نے نہیں بھیجا، نقابپوش بولا۔ اگر تم یقین کرنے پر تیار نہیں تو میں تمہیں کسی طرح یقین دلا بھی نہ سکوں گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں باقاعدہ طور پر جیلانی سیٹھ کے ہتھے چڑھ گیا۔ آخر اس تہخانے میں ہوتا کیا ہے جس کا علم ان کی صاحبزادی کو بھی نہیں، عمران نے کہا۔ تم دراصل یہی معلوم کرنا چاہتے تھے، نقابپوش بولا۔ میں نہیں معلوم کرنا چاہتا، بلکہ ان کی صاحبزادی اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے سیٹھ جیلانی پر ایسے مظالم ہو رہے تھے۔ ایک بازو ہی توڑ کر رکھ دیا، عمران نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے اسے خواب آور دوا دے کر معلوم کر لیا تھا کہ بازو صحیح سلامت ہے، نقابپوش نے کہا۔ کیا کرتا؟ ان کی شکل سے ہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بازو ٹوٹ گیا۔ ظاہر اصلیت معلوم ہو جانے کے بعد تو مجھے تشویش ہوئی ہوگی کہ آخر اس فراڈ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سیٹھ صاحب صرف میری اصلیت معلوم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ بھی حماقت تھی جبکہ تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے تھے، عمران نے کہا۔ ہم تو یہاں تمہاری موجودگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، نقابپوش نے کہا۔ کہو تو اب 2-4 عشقیہ شعر بھی سنا دوں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ علی عمران، شاہدارہ میں تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی، یہ تمہارا شہر نہیں ہے، ہم تمہارے باپ یا سر سلطان کی پہنچ سے بہت باہر ہیں، نقابپوش نے کہا۔ اس لیے اس قدر پریشان نظر آتے ہو؟ ہم قطعی پریشان نہیں ہیں، وہ بولا۔ پھر یہاں میری موجودگی کی وجہ جاننے کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیل رہے ہو، عمران نے کہا۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، نقابپوش نے کہا۔ خاصا اضافہ کر دیا ہے میں نے تمہاری معلومات میں، عمران بولا۔ ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے جو ہم جاننا چاہتے ہیں، نقابپوش نے کہا۔ تم تو خواہ مخواہ نبی لوگوں کو سامنے لا کر ان سے میری جان پہچان ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو، عمران نے کہا۔ تو تم اس عورت جولیانا فرٹز واٹر کو نہیں جانتے، نقابپوش نے کہا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پتہ نہیں تم لوگ کس قسم کے بخار کے مبتلا ہو گئے ہو، میں فی الحال صرف مریض عشق ہوں، عمران نے کہا۔
صرف 12 گھنٹے، تمہیں بھی صرف 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں، نقابپوش نے کہا۔ کس بات کے؟ عمران نے کہا۔ محکمہ خارجہ کی خصوصی سیکرٹ سروس کے سربراہ کے بارے میں، نقابپوش نے کہا۔ بس؟ عمران اس کی بات کاٹ کر بولا، نہ 12 گھنٹے نہ 12 دن، جس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں کیا بتا سکوں گا؟ میرا خیال ہے اس کے لیے تمہیں سر سلطان کو ہی پکڑ کر بلوانا پڑے گا۔ ویسے تم لوگوں کی کوئی بات میرے پلے پڑ ہی نہیں رہی، کبھی یہاں میری موجودگی کا اصل مقصد معلوم کرنا چاہتے ہو اور کبھی سیکرٹ سروس کے سربراہ کی بات کرنے لگتے ہو، عمران نے کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کے سربراہ تم ہی ہو، نقابپوش نے کہا۔ اس پر عمران نے ایک زوردار کہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، مسخرہ پن کی حد ہوتی ہے، میں اور کسی ادارے کا سربراہ؟ کیا بات کہی ہے تم نے؟ سربراہ دھکے کھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف نقشے مرتب کیا کرتے ہیں، فیلڈ ورکرز کے لیے، عمران نے کہا۔ تو تمہیں اسی سے ہدایت ملتی ہے؟ ہرگز نہیں، سر سلطان سے براہ راست میرا رابطہ رہتا ہے، عمران بولا۔ اور تم آج کل ان کے لیے اس لڑکی کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہو جو تہران سے آئی ہے؟ ایسا کوئی کام میرے سپرد نہیں کیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب ان سے کیا پوچھیں۔ دفتن عمران بولا، اب تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دے کر میری الجھن رفع کر دو۔ پوچھو، نقابپوش چونک کر بولا۔ غزالہ اور تمہارا وہ آدمی کمروں سے کیسے غائب ہو گئے تھے؟ اس عمارت میں بھی تہخانہ موجود ہے اور چاروں کمروں میں اس کے راستے موجود ہیں، نقابپوش نے کہا۔ ایک بڑی الجھن رفع کر دی تم نے۔ میں سمجھا تھا شاید کچھ جادو وادو کی کہانی سناؤ گے۔ بس اب جلدی سے مجھے اس سے ملا دو، عمران نے کہا۔ تم اب اس سے نہیں مل سکتے، نقابپوش بولا۔ بڑا دھوکہ کھایا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ خواہ مخواہ تمہارے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس کے بعد تم مجھے اس کے پاس پہنچا دو گے، عمران نے کہا۔ تم نے ابھی تک ہمیں صرف وہی بتایا ہے جو ہمیں پہلے سے ہی جانتے ہیں، یا پھر وہ پوچھا ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، عمران نے کہا۔ صرف 12 گھنٹے علی عمران، اس کے بعد قتل کر دیے جاؤ گے، نقابپوش نے کہا۔ تمہاری وجہ سے قتل ہو جانے کا بھی تجربہ ہو جائے گا، بہت شکریہ، لیکن تم ہاتھ میں چابک کیوں لیے بیٹھے رہے ہو؟ دوسرے تو خالی ہاتھ ہیں، عمران نے کہا۔ شکر کرو کہ تمہیں اس چابک کا تجربہ نہیں ہوا، نقابپوش نے کہا۔ چلو یہ بھی ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، عمران بولا۔ یہ بات ہے، نقابپوش نے کہا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ میدان میں، عمران نے ہاتھ ہلا کر اسے للکارا۔ نقابپوش آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور بڑی متانت سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ پھر اچانک چابک کی شائیں کمرے میں گونجی اور عمران چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ وار خالی گیا تھا۔ نقابپوش نے پھر بڑی پھرتی سے چابک گھمایا، لیکن عمران نے اس بار بچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سیدھا نقابپوش کی طرف دوڑ گیا۔ اس طرح چابک اس کے جسم سے لپٹتا چلا گیا اور نقابپوش کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور عمران پوری قوت سے اس سے جا ٹکرایا۔ دونوں فرش پر گرے تھے، پھر قبل اس کے کہ نقابپوش اپنی کوشش سے اٹھ سکتا، عمران اسے بھی سمیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس طرح وہ اسے ڈھال بنا کر اسٹین گن والے کی طرف مڑتا ہوا بولا، اب یوں کرو کہ گولی اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی میرے جسم میں پیوست ہو جائے۔ اسٹین گن والے کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ نقابپوش اس کی گرفت سے نکل جانے کے لیے پورا زور صرف کر رہا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر کوئی بھی قریب آیا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اگر تم لوگ واقعی مجھ سے واقف ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، عمران نے کہا۔ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ پھر عمران اسٹین گن والے سے بولا، پہلے تم اسٹین گن فرش پر ڈال دو، پھر دروازہ بولٹ کر دو، چلو جلدی کرو ورنہ یہ مرا میرے ہاتھوں۔ دوسرا مسلح آدمی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حکم سے ایک نقابپوش بولا، جو کہہ رہے وہی کرو، اس کے باوجود بھی یہاں سے نہیں نکل سکے گا، اسٹین گن فرش پر ڈال دو۔ مسلح آدمی نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ دروازہ بند کر چکا تو عمران نے اس سے کہا، اب اسٹین گن کو ٹھوکر مار کر میری طرف روانہ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، حکم سے ایک نقابپوش نے کہا۔ خاموش بیٹھے رہو، ابھی تک مجھے غصہ نہیں آیا، اب آ گیا ہے، چلو کھسکاؤ ادھر اسٹین گن ورنہ یہ مرا، عمران غرایا۔ اس کی گرفت میں آیا ہوا نقابپوش گلو خلاصی کے لیے خاموشی سے جدوجہد کی جا رہا تھا۔ تو کیا ماری ڈالوں؟ عمران ڈھارا۔ اسٹین گن فرش پر پھسلتی ہوئی اس کے پیروں کے قریب آ رکی۔ عمران نے گرفت میں آئے ہوئے نقابپوش کو دھکا دیا اور وہ کسی قدر فاصلے پر جا پڑا۔ پھر عمران نے بڑی پھرتی سے اسٹین گن اٹھائی۔ اب کیا خیال ہے دوستوں؟ اس نے انہیں للکارا۔ نقابپوش ہتھیلیاں ٹیک کر فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب اس کے جسم میں بھی سکت نہ رہی ہو۔ اب
تم سب یہاں ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ عمران نے اسٹین گن کو جنبش دے کر کہا۔ اتنی دیر میں گرا ہوا نقاب پوش پھر سے اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لائن میں دوسری طرف مڑ کر کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے، چوٹ کھانے والا نقاب پوش کر رہا کر بولا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، عمران نے کہا اور اسٹین گن والے سے بولا تم بھی ادھر ہی آ جاؤ۔ چلو ہاں ٹھیک ہے، یہیں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے انہیں ایک ایسی جگہ کھڑا کیا تھا کہ دروازہ کھلنے پر دوسری طرف والوں کو نظر نہ آ سکیں، اور وہ خود ان کے عقب میں تھا۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عمران انہیں کور کیے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، پھر اس نے دروازہ اس طرح کھولا کہ خود اوٹ میں ہو گیا۔ جولیا کو ساتھ لے جانے والا مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر نقاب پوشوں اور اس اپنے ساتھی پر پڑی، اور وہ متحیرانہ انداز میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ عمران والی گن اس کی کن پٹی سے جا لگی۔ اپنی گن فرش پر ڈال دو، عمران آہستہ سے بولا۔ اسے کنکھیوں سے عمران کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اور گن ہاتھ سے چھوڑ دی۔ تم بھی اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ عمران نے دروازہ بند کر کے بولٹ کیا اور کسی قدر فاصلے سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اس نے انہیں مخاطب کیا، میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ اب میں آپ کا چار ڈالوں یا تل کر کھاؤں، ویسے میرے طرز مخاطب پر برا نہ مانیے۔ خواتین اس لیے کہا ہے کہ میں نے آپ پانچوں میں سے 3 کی آواز تک نہیں سنی، اس لیے شبہ ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ نہ بولے۔ عمران پھر بولا، آپ نے میرے پہلے عشق میں کھنڈت ڈالی ہے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو شاعری کے اعتبار سے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ رکیبوں کے متحدہ محاذ کی مثال اردو شاعری کی تاریخ میں تو نہیں ملتی، پتہ نہیں یہ طریقہ کار آپ نے کہاں سے اخذ فرمایا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے، وہی نقاب پوش بولا، جس نے شیخی میں آ کر عمران پر چابک برسانے کی کوشش کی تھی۔ میرے نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں وہ غزال حسن وہاں میں، عمران بولا۔ وہ یہاں نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ مجھے اس کا پتہ بتاؤ، وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو قتل نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ اپنی خیر مناؤ، نقاب پوش مذاقانہ انداز میں ہنس کر بولا۔ میں کہتا ہوں خواہ مخواہ بات نہ بڑھاؤ، لڑکی میری ذمہ داری تھی، اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے گھر تک پہنچا دوں، پھر تم لوگ تو ہو ہی زبردست، دوبارہ اٹھا لانا، عمران نے کہا۔ اور تمہیں کس خوشی میں چھوڑ دیا جائے؟ نقاب پوش نے کہا۔ اس خوشی میں کہ تم لوگ میرے لیے قطعی اجنبی ہو، بس اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، جن معاملات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہ ہو ان میں دخل اندازی نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے، نقاب پوش نے کہا۔ محض غلط فہمی، میں صرف لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا، تم لوگ تو خواہ مخواہ نازل ہو گئے ہو، عمران نے کہا۔ دفعتاً ان دونوں نے کھانسنا شروع کر دیا، جو نقاب پوش نہیں تھے۔ عمران کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ اس نے بھی کسی قسم کی گیس کی بو محسوس کر لی تھی۔ سانس روکے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے عقب میں چلا گیا۔ وہ دونوں بری طرح کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، لیکن نقاب پوش پہلے ہی کی طرح پرسکون کھڑے رہے۔ پھر عمران کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بظاہر معمولی نقاب محسوس ہوتے تھے لیکن حقیقتاً گیس ماسک تھے۔ اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور بولٹ گرا کر بڑی پھرتی سے باہر نکل گیا۔ دوسری اسٹین گن ابھی تک دروازے کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی، اسے ٹھوکر مار کر راہداری میں کھسکاتا ہوا خود بھی نکل گیا۔ نقاب پوش اپنی جگہوں سے ہلے بھی نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے ان کی قوت فیصلہ جواب دے گئی ہو۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا، خوش قسمتی سے وہ اس طرف سے بھی بولٹ کیا جا سکتا تھا، اور نکاسی کا صرف یہی ایک دروازہ تھا۔ عمران نے اسے بولٹ کرتے ہوئے 2-3 لمبی سانسیں لیں، اس دوران سانس روکے ہی رہا تھا۔ پھر بھی گیس اس حد تک تو اثر انداز ہو چکی تھی کہ ناک کے بانسے میں سوزش محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جانب چل پڑا، کچھ ایسی زیادہ احتیاط بھی نہیں برت رہا تھا، جلد سے جلد اس جگہ تک پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں جولیانا فٹس واٹر کو رکھا گیا تھا، اور غزالہ کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ وہ بھی یہیں ہوگی۔ اس راہداری میں مختلف جگہوں پر 3 مزید دروازے نظر آئے۔ وہ انہیں بے دھڑک کھولتا ہوا چلا گیا، لیکن وہ تینوں ہی کمرے خالی ملے۔ دوسری راہداری میں مڑنے سے قبل اس نے دونوں اسٹین گنوں کے میگزین چیک کیے تھے، دونوں ہی بھرے ہوئے تھے۔ ایک گن کاندھے سے لٹکائی اور دوسری ہاتھ میں لیے ہوئے دوسری راہداری میں مڑ گیا۔ وہ راہداری پہلی کی نسبت مختصر تھی، اور یہاں ایک جانب صرف ایک ہی دروازہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی جلدی سے کھول کر بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، نکلو جلدی سے، یہ اکڑوں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ جولیانا اچھل پڑی کیونکہ اس کا رخ دروازے کی طرف نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، لیکن عمران نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا
اور تیزی سے رہدائی کے سرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سے بائیں جانب ایک 2-2.5 فٹ چوڑا راستہ تھا جو خاصا طویل ثابت ہوا تھا، اور پھر اس کے اختتام پر تو عمران بھی اچھل پڑا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں وہ اور غزالہ بے ہوشی طاری کرنے والی ڈانٹوں کا نشانہ بنے تھے، یعنی غزالہ کے بنگلے والا تہہ خانہ۔ سامنے ہی لفٹ کیج نظر آیا، لیکن لفٹ موجود نہیں تھی۔ یہ ایک اسٹین گن تم سنبھالو، عمران نے جولیا سے کہا، اور اس راستے پر نظر رکھو، اگر مخالف سمت سے کوئی آدھا دکھائی دے تو بے دریغ فائر کر دینا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جولیا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں انہیں اسی کمرے میں بند کرایا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کس طرح نکل آئیں، اس صورت میں ادھر ہی سے آئیں گے، عمران نے کہا۔ جولیا وہاں سے ہٹ کر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ اسٹین گن اس کے ہاتھوں میں تھی۔ عمران لفٹ کیج کی طرف آیا اور سوئچ بورڈ کے اس بٹن پر انگلی رکھ دی جس سے لفٹ نیچے آتی ہے۔ ذرا اسی دیر میں لفٹ نیچے آئی تھی اور کیج کا دروازہ کھل گیا۔ چلو جلدی کرو، واپس آؤ، اسے جولیا کو آواز دی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی اور دونوں لفٹ میں داخل ہو گئے۔ ہم اوپر جائیں گے یا نیچے؟ جولیا نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اوپر، پوری طرح ہوشیار رہنا۔ عمران نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لفٹ حرکت میں آئی تھی اور جولیا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے عمران کو پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی۔ لفٹ کو بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر ہی روک دیا گیا۔ دونوں باہر نکلے۔ اور اب تم اس جگہ کھڑی ہو کر چوکس رہو، میں ذرا اس لفٹ کو ناقابل استعمال بنا دوں، عمران نے کہا۔ جولیا اسٹین گن سنبھال کر اس جگہ کھڑی ہو گئی جہاں سے دوسری طرف نظر رکھی جا سکتی تھی۔ عمران نے نچلے سوئچ بورڈ کو بڑی تیزی سے ناکارہ بنانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا، یعنی اب لفٹ تہہ خانے تک پہنچنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی۔ بنگلے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جولیا کو وہیں روک کر کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ ویسے کم از کم ایک آدھا ملازم وہاں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ پھر اس نے پوری نچلی منزل دیکھ ڈالی، لیکن ایک متنفس بھی نظر نہ آیا۔ آخر ہم کہاں ہیں اور تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ جولیا نے الجھ کر پوچھا۔ یہ ایک ایسے شخص کا بنگلہ ہے جس کا میں ملازم تھا، عمران نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ اطمینان سے بتاؤں گا، لمبی کہانی ہے، عمران نے کہا اور اوپری منزل کے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ یہ دیکھنا نہیں بھولا تھا کہ نچلی منزل کا کوئی دروازہ کھلا ہوا تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ غزالہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ خالی ہی ملی۔ پھر جیلانی سیٹھ خوابگاہ کا رخ کیا، ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ جیلانی سیٹھ بستر پر چت پڑا ہوا نظر آیا۔ قریب پہنچنے سے قبل ہی عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ سرہانے ایک لفافہ رکھا نظر آیا جس پر غزالہ کا نام تحریر تھا، لیکن لفافے کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں سے ایک طے کیا ہوا پرچہ برآمد ہوا۔ یہ غزالہ ہی کے نام ایک خط تھا۔ غزالہ، تم نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ میں نے ماں بن کر تمہاری پرورش کی تھی اور اپنی تربیت دینے کے انداز پر نازاں تھا۔ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اس کرسچن ملازم کے ساتھ فرار ہو جاؤ گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے زہر پی رہا ہوں۔ اگر تمہیں ذرا برابر بھی غیرت باقی ہے تو تم بھی زندہ نہ رہنا۔ اگر دوسروں کی نظروں میں ہلکی ہو کر بھی جینا پسند کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں محض شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ خدا مجھے معاف کرے، اگر تم سے یہ گناہ سرزد نہ ہوا ہوتا تو مجھ سے بھی یہ گناہ سرزد نہ ہوتا۔ تحریر کے اختتام پر اس نے اپنا نام لکھا تھا۔ عمران نے طویل سانس لی اور جولیا سے بولا، جتنی جلدی ممکن ہو نکل چلو، ہو سکتا ہے پولیس پہنچ گئی ہو۔ آخر قصہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ معلوم ہوتا ہے، کون ہے؟ وہی جس کا میں ملازم تھا، عمران نے لفافہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور میز پر رکھے ہوئے گلاس کو بغور دیکھتا ہوا خوابگاہ سے نکل آیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ وہ صدر دروازے کی بجائے عمارت کے عقبی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ سڑک پر نہیں نکلنا چاہتا تھا کیونکہ سامنے والی زیر تعمیر بستی کے بہتیرے لوگ اسے جانتے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تھا اور دونوں بنگلے سے نکل آئے تھے۔ اس طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ سڑک کے کنارے کنارے بنگلے تھے اور ان کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک خشک نالے میں اتر گئے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جولیا تھوڑی دیر بعد کر رہا کر بولی۔ دفتن اس کا بایاں پنجہ مڑ گیا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا تم اپنے گھر میں ان جوتوں سمیت سوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ قطعی نہیں، آرام سے بستر پر سوئی تھی، لیکن یہ کم وقت میں جوتے ساتھ لانا نہیں بھولے تھے، جولیا نے کہا۔ خوش ذوق لوگ معلوم ہوتے ہیں، عمران بولا۔ کہیں بیٹھنے کا ٹھکانہ بھی ہے یا یوں ہی بھٹکتے پھریں گے؟ جولیا بولی۔ ہے، کیوں نہیں؟ اصل قیام تو پیلس ہوٹل میں تھا جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے واقع ہے، عمران نے کہا۔ کتیا نے بچے جن دیے یا نہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ عمران چلتے چلتے رک کر اسے گھورنے لگا۔ چلتے رہو،
یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تم شاہدارہ کی کسی حاملہ کتیا کے لیے تشویش میں مبتلا ہو کر گھر سے بھاگے تھے، وہ رواداری سے بولی۔ اوہ، تو شاید وہ ٹیلی گرام میز پر ہی رہ گیا تھا، عمران نے کہا۔ اور اس وقت نیمو بھی وہیں موجود تھا، جولیا نے کہا۔ خیر، دیکھوں گا اسے بھی، عمران بولا۔ کیا قصہ تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ نیچے دیکھ کر چلو، ورنہ یہ ٹاپ ہیل جوتے میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ کتنا اور چلنا پڑے گا؟ جولیا بولی۔ میں نہیں جانتا کہ خشک نالا کہاں لے جائے گا، عمران نے کہا۔ بس تو پھر فی الحال یہیں پر بیٹھ جاؤ، بائیں ٹخنے میں تکلیف پڑتی جا رہی ہے، کہیں موچ نہ آ گئی ہو، جولیا نے کہا۔ بھوک کے مارے برا حال ہے، پتہ نہیں کب سے کھانا نصیب نہ ہوا ہو۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 12 فروری، کیوں؟ جولیا نے کہا۔ اوہ، تو اس حال میں 3 دن گزرے ہیں، گویا 1.5 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بس بیٹھ ہی جاؤ، ناحق تاریخ بتائی تھی تم نے، اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جائے گا، عمران کر کر بولا۔ جولیا ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگی۔ عمران اپنے پیٹ کی کرا کر سن کر منہ بنا رہا تھا۔ جولیا جوتے اتار چکی تھی، بائیں ٹخنا ٹٹولتی ہوئی بولی، سخت تکلیف ہو گئی ہے؟ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ جھک مارتے رہو، جولیا بولی۔ یہ ناممکن ہے کہ اپنے آدمیوں میں سے کسی نے تمہارے اغوا کو نندگان کا تعاقب نہ کیا ہو، کیونکہ نقشہ کچھ اسی طور پر ترتیب دیا گیا تھا، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ جولیا نے اپنا اور جوزف کا کارنامہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہانگ کانگ سے آیا تھا، تعلق پیری تانگ سے بتاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ منشیات کی اسمگلنگ کا چکر معلوم ہوتا ہے، جولیا نے کہا۔ اس سے اور کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ لیکن ٹھہرو، ہم شاید کسی نالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ ہی رہا تھا کہ منہ کے بل نیچے ہی چلا گیا۔ جولیا خود اس پر آ گری تھی، ایسا ہی زبردست دھماکہ تھا، زمین ہل کر رہ گئی تھی۔ دھماکہ زیادہ دور نہیں ہوا تھا، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ بھاگو، شاید میرے فرار نے انہیں اس حرکت پر مجبور کر دیا ہے، عمران اسے کھینچ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہائی وے کی طرف آ نکلے اور جولیا بری طرح ہانپ رہی تھی، پتہ نہیں کس طرح گرتی پڑتی یہاں تک پہنچی تھی۔ بائیں پیر کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اب تو چلا بھی نہیں جاتا، جولیا کراہتی ہوئی بولی۔ پھر بیٹھ جاؤ، اگر سڑک پر تمہیں کاندھے پر اٹھاؤں گا تو دوسرے بھی ہاتھ پٹانے کے لیے دوڑ پڑیں گے، عمران بے بسی سے بولا۔ کمینے ہو، کہتی ہوئی وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ شاید اب پولیس کو وہاں ملبے کے ڈھیر کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے گا، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں سن رہی، ابھی الفاظ نہ ضائع کرو، سوال تو یہ کہ ہم اس ہوٹل تک کیسے پہنچیں گے جہاں تمہارا قیام ہے، جولیا نے کہا۔ شاید کسی سے لفٹ مل جائے، عمران نے کہا۔ لیکن ہمیں لفٹ دینے والے کو کیا بتائیں گے، جولیا بولی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، عمران بولا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ایک گاڑی رکوائی اور گاڑی والے کو ایک دکھ بھری داستان سنانے کے لیے سٹارٹ لیتا ہوا بولا۔ اور پھر ان دونوں نے ریوالور نکال لیے تھے، ہمیں گاڑی سے اتار کر سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا اور خود ہماری گاڑی لے کر چمپت ہو گئے، عمران کہہ رہا تھا۔ کدھر گئے ہیں؟ گاڑی والے نے پوچھا۔ عمران نے مخالف سمت میں ہاتھ اٹھا دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں، وہ بولا۔ جی نہیں، وہ دونوں مسلح ہیں، بس آپ ازراہ کرم ہمیں پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے اتار دیجیے گا، ہم رپورٹ درج کرا دیں گے، عمران نے کہا۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں اپنے معاملات خود ہی نپٹانے پڑتے ہیں، پولیس ہمارے باپ کی نوکر نہیں ہے، گاڑی والے نے کہا۔ دیکھا جائے گا جناب، میں ان کے پیچھے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی خاتون ہیں، بغرض سیاحت ہمارے ملک میں تشریف لائی ہیں اور اس خوفناک تجربے کی یادیں لے کر واپس جائیں گی، عمران نے کہا۔ آپ کی مرضی، بیٹھ جائیے پچھلی سیٹ پر، گاڑی والا بولا۔ اس طرح وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے پہنچے، پیلس ہوٹل اس کے سامنے ہی تھا۔ میرے لائق اور کوئی خدمت؟ گاڑی والے نے پوچھا۔ جی نہیں شکریہ، ہم پیلس ہوٹل میں ہی مقیم ہیں، رپورٹ درج کرا کر وہیں پر چلے جائیں گے۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر عمران کو معلوم ہو گیا تھا کہ سیٹھ جیلانی کا بنگلہ ایک دھماکے کے بعد ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دراصل ہماری وجہ سے ہوا ہی یہ سب کچھ، عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اب تم اپنی کہانی سنا سکتے ہو، آخر تم ان 7 آدمیوں کو کس طرح ڈوج دے سکے تھے، جولیا نے کہا۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے گڑھا کھودا تھا، عمران نے کہا، اس کمرے کی روداد سناتا ہوا بولا۔ میں نے انہیں قابو میں کر لینے کے بعد نکل جانا چاہا، لیکن ٹھیک اسی وقت کمرے کے کسی حصے سے گیس خارج ہونے لگی۔ وہ 5 نقابپوش دراصل گیس ماسک پہنے ہوئے تھے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وہ دونوں مسلح آدمی جو بے نقاب تھے کھانستے کھانستے بے ہوش ہو گئے تھے، عمران نے کہا۔ تم تو گیس ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، پھر کیسے بچ نکلے، جولیا نے پوچھا۔ حبس دم کی مشق نے سہارا دیا تھا، عمران بولا۔ وہ کس کی لاش تھی جو ہم نے اس بنگلے کے بیڈ روم میں دیکھی تھی،
جولیا نے پوچھا۔ عمران سیٹھ جیلانی کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ اوہ، تو کوئی لڑکی بھی تھی تمہارے ساتھ؟ جولیا آنکھیں نکال کر بولی۔ تھی تو، لیکن اب نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی، عمران نے کہا۔ تو اس کے باپ نے خودکشی کر لی؟ جولیا نے کہا۔ مجھے اس پر شبہ ہے، اسے زہر پینے پر مجبور کیا گیا ہوگا۔ غالباً ان کی اسکیم یہ تھی کہ پولیس کو اس لاش کے بارے میں اطلاع دے دے اور سرہانے پایا جانے والا خط ہم دونوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا اور پولیس ہماری تلاش میں نکل کھڑی ہوتی، لیکن میرے فرار نے ان کا کھیل بگاڑ دیا۔ پھر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ لاش کو پولیس کے ہاتھ لگنے نہ دیں۔ اب اگر ملبے سے لاش برآمد بھی ہوئی تو زہر کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا، پولیس دھماکے کے اسباب کا پتہ لگانے میں مشغول ہو جائے گی۔ عمران طویل سانس لے کر پوری کہانی سناتا ہوا بولا۔ خواہ مخواہ انہیں اتنا گھماؤ پھراؤ کا اختیار کیا، اس کے باپ سے تمہارے خلاف بیٹی کی اغوا کی رپورٹ درج کروا دیتے، جولیا نے کہا، اور پھر میں پولیس کے ہتھے چڑھ کر اسے اس تہخانے کی موجودگی کی اطلاع دے دیتا جس میں انہوں نے کسی قسم کی مشین لگا رکھی تھی۔ ویسے میں اتنی جلدی میں تھا کہ ان مشینوں کے بارے میں چھان بین بھی نہ کر سکا، عمران نے کہا۔ تو کیا وہ سب ختم ہو گئے ہوں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے اس میں بھی شبہ ہے، میری دانست میں عمارت انہی لوگوں نے تباہ کر دی۔ اگر میں فرار نہ ہو گیا ہوتا تو عمارت بھی برقرار رہتی، عمران نے کہا۔ لیکن آخر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مار کیوں ڈالا؟ جولیا نے پوچھا۔ اس لیے کہ میری اصلیت سے وہ واقف ہو گئے تھے۔ سیٹھ جیلانی بودا آدمی تھا، ان کی دانست میں وہ مجھے سب کچھ بتا دیتا، عمران نے کہا۔ اس لیے انہوں نے اسے ختم ہی کر دیا۔ جولیا نے جملہ پورا کر دیا۔ لہجہ ایسا ہی تھا جیسے عمران کے بیان کو محض بکواس سمجھ رہی ہو۔ عمران نے لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے شانے سے کوڑے تھے اور دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا، ابھی تک تم نے مجھے وہ فون نمبر نہیں بتایا جس پر وہ آدمی کسی سے رابطہ قائم کر کے احکامات لیا کرتا تھا؟ ایکس 2 نے بتایا تھا کہ نمبر مقامی نہیں ہے، 7 اعداد کا ہے، جولیا نے کہا۔ اور تم نے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ نمبر کہاں کا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں صرف اسی میں سر کھپاتی ہوں جو میرے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے، جولیا نے کہا۔ مجھے بتاؤ اگر یاد ہو، عمران نے پوچھا۔ 71325883، جولیا نے کہا۔ اگر تمہاری یادداشت دھوکہ نہیں دیتی تو 7 ایک ڈائلنگ سسٹم میں شاہدارہ کا نمبر ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، جولیا چونک پڑی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں 32583 کس کا نمبر ہے، عمران نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر روم سروس والوں سے ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری طلب کر لی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جولیا برا سا منہ بنا کر بولی۔ جا کر سو جاؤ، عمران نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ 3 کمروں والا سوٹ تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، حاملہ کتیا والی بات تو رہ گئی، جولیا سر ہلا کر بولی۔ اس نے بچے جن دیے تھے، عمران نے کہا۔ کس کوڈ میں تھا یہ پیغام؟ جولیا نے پوچھا۔ کوڈ میں نہیں تھا، حقیقت تھی، عمران بولا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور اجازت مل جانے پر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ روم سروس کا ویٹر ٹیلی فون ڈائریکٹری لایا تھا۔ اس کے چلے جانے پر جولیا بولی، کیا وہ تمہاری کوئی رشتہ دار تھی؟ بہرحال سوئس نہیں تھی، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ سوئس کتیاں نہیں ہوتی، جولیا نے کہا، لیکن بھونکتی بھی ہیں اور کاٹتی بھی ہیں، عمران بولا۔ تو پھر میں دانت ہی تیز کر رکھوں، جولیا اٹھتی ہوئی بولی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران ڈائریکٹری کے ورق الٹتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس نمبر کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی خان زرغام کی اقامت گاہ کا نمبر تھا۔ عمارت کا نام تھا خان ولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔